آج کہنے والے کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم کتاب اللہ کو خود دیکھیں گے، خود سمجھیں گے، اور خود دیکھ کر اور سمجھ کر جو ہمارے طریقہ سمجھ میں آئے گا اس پر چل پڑیں گے۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت خود قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ پہلی سورت میں، سورہ فاتحہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے انعام منعم شدہ بندے کار بن رہے ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کا راستہ اپناؤ، ان لوگوں کے پیچھے چلو جو مجھ سے رجوع کرنے والے ہیں۔ سبیل من اناب الی، وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، وہاں پر بھی حوالہ دیا، رجال کا حوالہ دیا، رجال اللہ کا حوالہ دیا۔ تو اس کا یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک دین کی صحیح تعبیر و تشریح جو متوارث چلی آئی ہے اس کا راستہ یہی تھا کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، اور پھر ان صحابہ نے تابعین کی تعلیم دی، ان کی تربیت کی، وہ تابعین بن گئے۔ تابعین کے بعد تبع تابعین آئے، وہ تبع تابعین بن گئے۔ یہ سلسلہ روز اول سے اسی طرح چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ بیچ میں پتہ نہیں کتنے دانشور اٹھے ہیں اس پورے 1400 سال کے دوران، جنہوں نے یہی نعرہ لگایا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں رجال اللہ کی ضرورت نہیں، ہم تو کتاب اللہ کے پیرو ہیں اور کتاب ہی کی کو سمجھ کر کریں گے۔ اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کے نظریات نے جنم لیا، معتزلہ پیدا ہو گئے، خوارج پیدا ہو گئے، کرامیہ پیدا ہو گئے، جہمیہ پیدا ہو گئے، قدریہ پیدا ہو گئے، جبریہ پیدا ہو گئے۔ اگر فرقوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو مسلمانوں کے عہد میں تو سینکڑوں فرقے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ سب فرقے کیا تھے؟ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے، کہ ہمیں بس کتاب چاہیے، رجال اللہ کی ہمیں فکر نہیں۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ تھوڑے تھوڑے دنوں ہر ایک نے اپنی چمک دمک دکھائی اور کچھ عرصے بڑا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھایا، یہاں تک بٹھایا کہ بعض اوقات حکومتیں بھی ان کی آ گئیں، اور ان کی حکومتوں نے جو صحیح دین پر چلنے والے تھے ان پر جبر و تشدد کا بازار گرم کیا، امام احمد بن حنبل کے اوپر کوڑے برسائے۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ عرصہ اپنی چمک دمک دکھا کر، کچھ عرصہ اپنا زور شور دکھا کر وہ ایسے دفن ہوئے، ماضی کے ملبے میں اس طرح دفن ہوئے کہ آج ان کا ذکر صرف تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، کوئی ان کا جاننے والا بھی موجود نہیں۔ ایک نہیں، سینکڑوں۔ تو یہ عبرت کا سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رجال اللہ سے قطع نظر کر کے صرف کتاب اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق، اور رجال اللہ کے ساتھ ان کی صحبت اور ان کی تعلیم سے بے نیاز ہو کر چلنا چاہتے ہیں، وہ سب 1400 سال کے اندر وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے دین کی تشریح کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو ساتھ لے کر کی ہے اور دین کو ان کے ذریعے سمجھا ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ جس طرح صحابہ کرام کے دور میں تھا الحمدللہ آج بھی موجود ہے، وہ ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ وہ ہے جس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ جب یہ فرمایا تھا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی
تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کون سا ہوگا نجات پانے والا؟ تو آپ یہ بھی فرما سکتے تھے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا وہ ہوگا نجات یافتہ. آپ نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ ہوگا صحیح راستے کے اوپر. جس کے معنی یہ کہ جو کتاب اللہ تو ہے ہی اپنے مقام پر، لیکن کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو لے کر جو چلے گا وہی ہوگا صحیح راستے پر اور وہ نجات پانے والا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے دو سلسلے عطا فرمائے ہیں، اور اس میں افراط و تفریط جو ہے وہ انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے. کسی نے یہ نعرہ لگایا کہ کتاب اللہ کافی ہے، رجال اللہ کی ضرورت نہیں، اس کا انجام میں نے بتا دیا. کسی نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں رجال اللہ چاہیے، کتاب کی ضرورت نہیں. یعنی ہم تو کچھ مقدس شخصیات سے وابستہ ہیں، اور ہم جن کو مقدس سمجھتے ہیں ان کی تعظیم کریں گے، ان کی تکریم کریں گے، اور ان کا ہی نام لیں گے، اور اس سے قطع نظر کہ کتاب اللہ کیا کہہ رہی ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وہ دوسری گمراہی میں چلے گا. لہذا اعتدال کا راستہ جو خود سورہ فاتحہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو ساتھ لے کر چلو.